اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر ملے، ٹوٹ کر ایک ستارے نے دیا ہم کو یہ سبق کہ روشنی راہ میں بن جاؤ زمانے کے لیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے نوجوان اور مسلمان بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں اور خواتین آج جو اسلام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، اور وہ نوجوان اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک معجزہ اور ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایسے نازک حالات میں کہ جب کہ ساری طاقتیں دشمن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور دشمن مضبوط ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے، ولی صفت انسان، یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جو ارشاد فرمایا اس کو سچ کر دکھا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر جو بات ارشاد فرمائی تھی، قرآن مقدس کے اندر جو پیغام دیا تھا اور جو بات کہی تھی، یقیناً ان نوجوانوں نے، ان مسلمانوں نے وہ بات سچ کر کے دکھا دی، وہ حق کر کے دکھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسانیت کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ خلافت ہے دین کے متعلق، دین کے بارے میں۔ دین مٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا دین بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ مسجد اقصی ہماری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان نوجوان مسلمانوں نے اور خواتین نے اور ہماری مائیں بہنوں نے کس طریقے سے اپنی جانوں کو قربان کر کے اس کی آزادی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کیسے تن من دھن کی بازی لگائی۔ سامعین اکرام، بحر روم کے کنارے شام سے مصر تک پھیلی ہوئی طویل ساحلی آبادی کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل یہ سرزمین عرصے دراز تک انبیاء و رسول کا مرکز، مرجع اور مسکن و مدفن رہی ہے۔ اسی بابرکت خطۂ عرض میں وہ مقدس شہر بھی واقع ہے جسے قدیم تاریخ میں ایلیا، عربی میں القدس اور اردو میں ہم اور آپ بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مقدس شہر کی تاریخ ایسی ہنگامہ آرائیوں اور معرکہ خیز سے بھری ہوئی پڑی ہے جس میں 3 آسمانی مذاہب کے مقدس مقامات و آثار پائے جاتے ہیں، یعنی عیسائیت، یہودیت اور ایمان والے بھائیوں کے لیے اس لحاظ سے بیت المقدس تینوں ہی آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک قابل احترام اور لائق تعظیم ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک اس لیے کہ یہی مسجد اقصی ہے کہ اس کو لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانتے ہیں،
اور مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو یہاں پر امامت فرمائی عیسائیوں کے نزدیک اس وجہ سے کہ اس میں ان کا سب سے مقدس چرچ کنیسہ قیامہ ہے جس میں بقول ان کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصلوب اور مدفون ہوئے ہیں، اور جس پر قبضے کے لیے متحدہ یورپ نے طویل خریز صلیبی جنگیں لڑی اور بالآخر اللہ کا شیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شرمناک اور تباہ کن شکست سے دوچار ہونا پڑا. اور یہودیوں کے نزدیک اس بنا پر کہ یہیں پر کبھی وہ ہیکل سلیمانی تھا جس کی تباہی کو یاد کر کے وہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار کے پاس گریہ بیزاری کرتے ہیں اور اس کی تعمیر نو کو عظیم تر اسرائیل کی خشت اول گردانتے ہیں. اسی متبرک سرزمین کی بابت اس کے صحیح حقداروں اور اس کے جھوٹے دعوے داروں کے درمیان صدیوں سے مستقل جنگ اور مسلسل کشمکش جاری ہے. طاغوتی قوتیں، شیطانی طاقتیں شب و روز نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہیں. انہوں نے اسرائیل کو اپنا آلہ کار بنا کر اسلام کی مقدس ترین مسجد اقصی کو نظر آتش کیا، جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بتدریج اس مقدس سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. آج پوری دنیا کے اندر یہ مثال مشہور ہے اور لوگوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ بن چکے ہیں، مسلمان دہشت گردی پھیلاتے ہیں. آپ گوگل پر سرچ کریں کہ حماس کیا ہے، گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو سرچ کرنے کے بعد پتا چلے گا، لکھا ہوا آئے گا حماس وہ شہر ہے کہ حماس وہ ملک ہے کہ جس نے دہشت گردی کی اور اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا. تو یہ مزاج بن چکا ہے. گوگل پر اس طرح کی باتیں آنے لگی ہیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ہر طرف سے مسلمانوں کو یلغار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد، مسلمانوں کو آتنکواد بتایا جا رہا ہے، مسلمان کو ٹیررسٹ بتایا جا رہا ہے. ارے ہم اپنی جان کی حفاظت بھی نہ کریں، ہم اپنے مذہب کی حفاظت بھی نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، ہم اس زمین کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے دین کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے دین کو بلند کرنے والے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک ایک مسجد کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمارا کام ہی یہ ہے. اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر ملے، ٹوٹ کر ایک ستارے نے دیا ہم کو یہ سبق کہ روشنی راہ میں بن جاؤ زمانے کے لیے. بالآخر یہی وہ باعظمت عرض مقدس ہے کہ جس کا تعارف کرواتے ہوئے فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اے میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کر لو جب عمر ابن العاص اور ان کے ساتھیوں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان پر، قربان ہو جائے میری جان ان پر. وہ عاشق رسول کہ جس کی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اذان کی آواز سنتے تھے، اذان سنتے تھے. آج وہ اذان خاموش ہو چکی تھی، آج وہ آواز بند ہو چکی تھی. غم کے مارے، صدمے کے مارے حضرت بلال ان کے ساتھ تھے. حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے. انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی. لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار یہ ویران پڑے ہوئے ہیں، بڑی لمبی مدت سے انہوں نے اذان کی آواز نہیں سنی ہے، آزادی کی پہلی اذان کیا تم نہیں دو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسجد اقصی میں سب کی دہڑ ہل گئی تھی. معزز سامعین اکرام، مسجد اقصی کی فریاد کیا آپ نے کبھی سنی ہے؟ اس کی فریاد سن کر کے دیکھو، وہ بولے گی کہ میں مسجد ہوں جس کی سرزمین کو خالق ارض و سما نے بابرکت قرار دیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد برکت رکھ دی گئی ہے.
میں وہ مسجد ہوں جس کو دنیا کی افضل ترین قوم نے اپنا قبلہ اول بنایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق مسجد اقصی بولتی ہے کہ میں وہ مسجد ہوں جہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ میں وہ مسجد ہوں جہاں پر خاتم النبیین، اور مسند احمد کی روایت سنو کہ میں وہ مسجد ہوں جہاں پر خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء اکرام نے نماز ادا فرمائی۔ اور شیخین بخاری و مسلم کی روایت سنو کہ میں وہ مسجد ہوں جسے دنیا کی دوسری مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور میں وہ مسجد ہوں جس کا شمار ان 3 مساجدوں میں ہوتا ہے جس کی طرف بغرض عبادت کو جانا جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق میں وہ مسجد ہوں کہ جو کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے گا گناہوں سے ایسا دھلا ہوا، ایسا لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ آج مجھے نسل پرست صہیونیوں نے اپنا یرغمال بنا رکھا ہے، آئے دن میرے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، میری آباد کاری کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، آئے ہائے ہائے مجھے پامال کیا جا رہا ہے، مجھے مسمار کرنے کی منظم پالیسی بنا لی گئی ہے، مجھے ویران کیا جا رہا ہے، میرے دامن میں مسلسل سرنگ کھودے جا رہے ہیں تاکہ میں بے بس ہو کر دم توڑ دوں اور میری جگہ ہیکل سلیمانی نام کا شیطانی بت نصب کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ایک بار پھر حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کا فطری رد عمل ہے۔ اس رد عمل کو دہشت گردی کہنا، ظالموں کو طاقت پہنچانا اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے جس کو مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جبر و استبداد کے زیر سایہ قائم کیا، اور افسوس کہ اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنی سرحدوں پر قناعت نہیں کی بلکہ 1967 عیسوی میں ہمسایہ ملک کے پڑوسی ملک کے وسیع رقبہ پر بزور طاقت قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے متعدد بار فیصلہ کیا کہ اسرائیل سن 1967 والی سرحدوں پر واپس چلا جائے، مگر اس نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی توجہ نہیں دی، اور افسوس کہ بڑی طاقتوں نے ان سب کے باوجود اسرائیل کی پشت پناہی کی ہے اور اسرائیل کے کھلے ہوئے ظلم کی تائید کرتے رہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حماس اور اسرائیل جنگ کا اصل سبب اسرائیل ہے۔ فلسطینی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو اور فلسطینیوں کے ساتھ انصاف ہو۔ ان حالات میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے، اپنے ماں و بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مظلوم فلسطینوں کے حق میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور نماز میں فجر کی قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں اور اسرائیلی مصنوعات کا منظم بائیکاٹ کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمانی طاقت، جذبہ حریت اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔